الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة رسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى الحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا اور مت کہو لمن یقتلون ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ کیا مت کہو ان کے لیے اموات موت کا لفظ ان کے لیے استعمال مت کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حیات کسی ایسی فارم میں ہو سکتی ہے کسی ایسی شکل میں ہو سکتی ہے پاسبل ہے کہ ہم اس کا شعور اور اس کا ادراک نہ کر سکیں اسے ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شعور کے حوالے سے عرض کروں ایک مقام صرف عرض کروں گا بھی پھر بات کا آگے بڑھاؤں گا۔ جب پروردگار نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا مت کہو تو ایک انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پروردگار نے صرف کہنے سے منع کیا لہذا ان کے بارے میں موت کی فکر اور موت کا گمان کم از کم کیا جا سکتا۔ پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کر دوں پھر بات کا آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہم شریعت کے احکام اخذ کرتے ہیں قرآن اور احادیث سے اس کا طریقہ کار جو ہماری دنیا میں رائج طریقہ ہے وہی ہوتا ہے۔ رائج دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے نوکر کو اپنے غلام کو یا آقا اپنے غلام سے یا افسر اپنے ماتحت کو اگر کوئی حکم دیتا ہے امر کرتا ہے تو اس امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے۔ مستحب ماننا کے لیے قرینہ درکار ہے۔ مثلا آپ اپنے نوکر سے آپ نے کہا جاؤ گوشت لے آؤ اور کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے ہی کر رہا ہے گوشت نہیں لے کر آیا
اب کیا کہیں گے؟ پوچھیں گے نا اس سے تم سے کہا تھا گوشت نہ گوشت کو نہیں لے کر آئے. اب اگر آپ سے پلٹ کر کے جو آپ نے حکم کیا تھا امرتھان کا کہ گوشت لاؤ، لیکن میں یہ سمجھا کہ آپ کی مراد مستحب ہے، گوشت لے آئے تو اچھی بات، نہ لائے تو کوئی مسئلہ. اب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اگر میں نے مستحب کو مراد لیا ہوتا تو میں کوئی قرینہ پیش کرتا، میں کوئی جملہ ایسا کہتا جس سے تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی. مثلا آپ یہ کہتے کہ بھئی جب ٹائم ملے گوشت لے آنا، جب فرصت ملے گوشت لے آنا، جب بازار جاؤ تو گوشت لے آنا. اب یہ جملہ قرینہ ہوگا اس بات پر کہ آپ کی مراد واجب اور فوری نہیں. اسی طرح سے نہیں کا قانون ہے، آپ نے منع کر دیا جس کا مطلب منع ہے، ظہور اس کا ہوتا ہے، حرمت میں. آپ نے کہا یہ کام مت کرنا، تھوڑی دیر بعد جا کر دیکھا وہ کوئی کام کر رہا ہے. آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تمہیں منع کیا تھا، تو کہ ہاں جی منع تو کیا تھا، لیکن میں سمجھا کہ آپ کی مراد مکروہ ہے، اگر چھوڑ دیا تو اچھا، انجام دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. تب بھی آپ یہ کہیں گے نا کہ اگر مراد مکروہ ہو تو پھر قرینہ ہوتا ہے. بس یہی قاعدہ اور قانون احکام شریعہ میں ہے. جہاں پروردگار کا امر آ جائے اور کوئی قرینہ ساتھ نہ ہو تو ظہور وجوب میں ہے. نہیں وارد ہو جائے اور کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر ظہور حرمت میں ہے. اب جب اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا تو پہلا مرحلہ غور کیجیے گا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا کا معنی یہ ہے جب ہمارے پاس اس کے مقابلے پر کوئی قرینہ نہیں ہے بلکہ بالعکس ہے، منع تو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے، تو بس قرینہ الٹا حمایت میں ہے. لہذا اب جو وَلَا تَقُولُوا کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا حرام قرار دے دیا ہے. بس آپ ان کے لیے اب لفظ موت استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے لفظ موت استعمال کیا تو گویا حرام کا انجام دیا. خدا جانے شہید حیات کی کون سی منزل میں ہے کہ اللہ اس کے لیے موت کا لفظ سننا بھی نہیں چاہتا، لیکن لفظ کا مرحلہ اپنی جگہ میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے بعض انسان یہ سوچے کہ چلو بولنے پہ پابندی لگا دی گئی لیکن سوچنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی. بس سوچا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں گمان پیدا کیا جا سکتا ہے. اور ویسے بھی عام طور پر ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے پایا جاتا ہے اور تقریباً صحیح بھی ہے کہ انسان کی سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اچھا دین سوچ پر پابندی لگاتا بھی نہیں ہے. خصوصاً ہمارا مقصد نوجوانوں کو، ہم کہیں پر سوال کرنے پر کسی کو کافر قرار نہیں دیتے، ہم کسی کو بھی سوال کرنے پر بے دین قرار نہیں دیتے. الحمدللہ ہمارے مقصد کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، تو ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کب کہاں کون کیا سوال کرے گا. بس جن کا مکتب سلوری کہنے والوں سے جڑا ہوا ہو ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا. ہم جب بچوں سے کہتے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہے جیسا سوال ہے، صرف عناد کے لیے نہ ہو، کسی کے لیے بغض کے لیے نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال یہ سوال نہ کریں. جب بھی سوال کریں جاننے کے لیے کریں، اور جو جاننے کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو مرضی سوال کریں. لہذا چاہے توحید سے، چاہے نبوت الامامت سے، چاہے قیامت سے، کسی بھی شے سے متعلق سوال کو سوال کریں. انشاءاللہ ہمارا مکتب علماء ہمارے آپ کو حتماً جواب پہنچائیں گے، اس لیے کہ اہل بیت ایک خزانہ چھوڑ گئے ہمارے لیے. زیادہ غور کیجیے گا. بس کوئی مقام شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا سا ادبی اگر ماحول بن جائے تو ادیب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ادیب کو اور آپ مفکر کو تو قید کر سکتے ہیں، فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا. ہونٹوں کو سیا جا سکتا ہے، قلم توڑے جا سکتے ہیں، کاغذ جلائے جا سکتے ہیں، سیاہی بہائی جا سکتی ہے، لیکن افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا. شاعر کو قید کر لو کہ شاعری قید نہیں کی جا سکتی. لہذا اسی مطلب کو جب فیض احمد فیض صاحب کو جیل میں ڈالا تو فیض احمد فیض صاحب نے اسی کو اپنی ربائی میں بیان کیا اور فرمایا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے. جیل میں ڈال دیا، کاغذ قلم بھی چھین لیا، تو کہہ رہے کاغذ اور قلم کی دولت اگر چھین لی تم نے تو کیا غم ہے.
متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے، اور زبان میں مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے۔ لہذا آپ شاعر قید کر سکتے ہیں، شاعری قید نہیں کی جا سکتی، مفکر کو قید کر سکتے ہیں، فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا، لیکن خدا جانے شہید حیات کی کس منزل پر ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ہرگز موت کا گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے ہیں، بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اب مجھے یہاں پر سوچنے کا مرحلہ ہے کہ یہ کون سی زندگی ہے جس کے لیے پروردگار حتی موت کا گمان بھی ذہنوں میں پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا، نہیں چاہتا پروردگار کہ ان کی حیات کے مرحلے میں، ان کی حیات کے مقابلے پر حتی کوئی موت کا تصور اور گمان بھی اپنے ذہن میں پیدا کرے۔ لہذا اب اگر مسئلہ ہے تو کہاں ہے؟ میرے شعور، میرے ادراک میں مسئلہ ہے، جس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ تو اب شعور اور ادراک کیا ہوتا ہے؟ شعور اور ادراک کا سلسلہ میں ہمارا جتنا بھی شعور، جو بھی ادراک ہے ہمارا، وہ سارے کا سارا ہمارے حواس خمسہ سے جو کچھ ہم اپنی کانوں، آنکھوں، ناک، زبان، احساس، لمس کی جو قوت ہے، 5 جو سینسز ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری عقل میں مختلف چیزیں جب ان کا وجود آتا ہے تو پھر ہمارا شعور اور ادراک اس متعلق ڈیولپ ہونا شروع کرتا ہے۔ بس پہلا مرحلہ کسی بھی شے کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ہوتا ہے۔ مثلا آپ غور کیجیے گا، خدا نہ خاصہ کوئی شے کوئی شخص مادر ذات نابینا ہو، کوئی بندہ پیدائشی نابینا ہو، آپ اس کو رنگ سمجھا سکیں گے کہ کالا کسے کہتے ہیں، پیلا کسے کہتے ہیں، لال کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ، کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ خدا نہ خاصہ کسی کے ٹیسٹ پر کام نہ کر رہے ہوں تو آپ اس کو ذائقہ سمجھا سکتے ہیں۔ کورونا میں نعوذ باللہ من ذالک کا خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ اپنی پر ہمیں رکھے، کسی کو کورونا میں اس کی سونگنے کی حس ختم ہو جائے، آپ اسے خوشبو سمجھا سکتے ہیں۔ کسی بہرے کو آپ آواز سمجھا سکتے ہیں، ایسا سمجھا نہیں سکتے۔ چلیں یہ تو چلو بیمار لوگ ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے شعور اور ادراک کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ ویسے بھی رنگ بیان کر سکتے ہیں، مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ لال کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے، ذائقہ سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں کھجور اور مثلا گلاب جامن دونوں میٹھے ہوتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ خوشبو میں کیا فرق ہے؟ گلاب اور چمیلی کی خوشبو میں فرق بتا سکتے ہیں، کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے، آوازوں میں کوئی فرق بیان کر سکتا ہے۔ بس غور کیجیے گا کہ ہمارا شعور اور ادراک کتنا محدود ہے۔ اب اس شعور کو جو بہت ہی محدود ہے، جب ہم بڑھانا چاہتے ہیں، غور کیجیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دائرہ بڑھے تو سب سے پہلے ڈیٹیکشن کا جو لیول ہے اس کو بڑھانا پڑے گا۔ ہمارے شعور اور ادراک کا مطلب بس مرحلہ کیا ہے؟ ہمیں بہت چھوٹی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، بہت دور کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی اسی طرح سے سنائی سن نہیں سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا کیا غور کیجیے گا، آج سے کچھ سال پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ مائکروسکوپک آرگینزمز کی پوری دنیا آباد ہے۔ جیسے ہی ہم نے مائکروسکوپ ایجاد کی، ایک ٹول ہم نے بنایا، تو اب جیسے ہی ٹول بنا ہمیں پتہ لگا کہ بھئی یہ پوری دنیا ہے، بیکٹیریا، وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا، پوری دنیا ہے مائکروسکوپک آرگینزمز کی۔ اس وقت ہمیں نینو لیول کا اندازہ نہیں تھا، آج نینو ٹیکنالوجی میں ہم وہاں تک چلے گئے ہیں۔ اب جب اور مزید باریکی میں اترے، اور زیادہ گہرائی میں اترے تو پتہ لگا وہاں پر بھی ایک جہان آباد ہے۔ ایک زمانے میں انسان سمجھتا تھا کہ بھئی یہ جو ستارے اور جو چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آسمان بس یہی ہے، کائنات یہی ہے۔ جب انسان نے ٹیلیسکوپ بنائی تب اس کو پتہ لگا کہ میں ہوں کہاں کھڑا،
اور یہ کائنات اندازاً کتنی بڑی ہو سکتی ہے، تب بھی اس کا خیال تھا۔ اب جب اس نے ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپس بنائی تو ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ نے تو انسان کو پریشانی کر دیا۔ اس نے کہا تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کائنات اتنی بڑی ہے، اور ابھی تک انسان کائنات کی سرحدوں کو دریافت نہیں کر سکا۔ غور کیجیے گا، ہم نے اگر کسی بھی چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہو جو ہمارے عام شعور اور ادراک کے دائرے سے باہر ہو تو پھر ہمیں ٹول کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انسٹرومنٹ چاہیے ہوتا ہے، لفظ بدل دوں، ہمیں وسیلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، جب تک ہم نے یہ چیزیں ان ٹولز کی مدد سے نہیں دیکھی تھی، وہ یقین کر سکتا تھا کہ مائکروسکوپک آرگنزمز ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کو کوئی ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا، الٹرا وائلٹس کو کوئی ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا؟ نہیں۔ جب تک ہمارے پاس ٹول نہیں ہوگا ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ غور کیجیے گا، آج دنیا نے ترقی کی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم کل بھی عرض کر رہا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے، 100-200 سال پہلے آپ کسی کو یہ باتیں بتا دیں کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے بات کر سکتا ہوں، تو کیا کہتا؟ وہ کہتا آپ کے پاس یقیناً جن ہے کوئی، آپ کے پاس موکل ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کر امریکہ بات چیت کر سکتا ہوں، اپنی تصویر وہاں کی تصویر یہاں۔ تو کیا کہتا؟ اگر آپ کی بات پہ یقین کر لیتا تو کہتا ہے یقیناً آپ کے پاس کیا ہے؟ موکل ہے، آپ کے پاس جن ہے۔ لیکن آج آپ نے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کرنے کے بعد وہاں پہنچ گئے ہیں کہ کل تک جو سارے کام آپ جنوں سے کرواتے تھے آج وہ سارے کام آپ خود کر رہے ہیں، لہٰذا آہستہ آہستہ جنوں کی چھٹی ہو رہی ہے۔ اب غور کیجیے گا، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا کان ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ جو کام موبائل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، ہاں، وہ میری آواز کو وہ پہنچا سکتا ہے، میں نہیں پہنچا سکتا۔ وہ وہاں کی آواز کو یہاں پر لا سکتا ہے، میں نہیں لا سکتا۔ بس موبائل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، میرا کام کیا ہے؟ ٹول کو بنانا، ریلیٹڈ جو ڈیوائس ہے اس کو ایجاد کرنا، جو ریلیٹڈ وسیلہ ہے اسے تلاش کرو۔ اب ہم نے ایک زمانے میں سوچا بھی نہیں تھا یہ وائی فائی کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں پتا بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے سائنس کے قوانین کو ایجاد کیا، ان کو کشف کیا، تو اب ہم یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کشف کر رہے ہیں، ان تمام مقامات میں داخل ہو رہے ہیں جن کا ایک زمانے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بس اب غور کیجیے گا، انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام یہ کہ اپنے شعور اور ادراک کو بڑھانے کے لیے صحیح ٹول اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی ٹول کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنے مراحل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میٹل ڈیٹیکٹر، آپ کے اندر اور میرے اندر میٹل ڈیٹیکٹر نہیں ہے، میں اور آپ میٹل ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے لیے ہم نے میٹل ڈیٹیکٹر لگا دیا۔ اب جتنی مرتبہ میٹل ڈیٹیکٹر بیپ کرے گا آپ کو یقین ہوگا اس بات کا کہ لوہے کی کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے۔ پہلے جیبیں خالی کرائے گا، پھر بھی بیپ کرے گا تو بیلٹ اتروائے گا، پھر بھی بیپ کرے گا تو جوتے اتروائے گا۔ ایک جب تک بیپ کرتا رہے گا، کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ جو میٹل میں نے ڈیٹیکٹر بنایا ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے، لہٰذا کہ جب تک بیپ کرتا رہے گا کوئی نہ کوئی میٹل اس کے پاس موجود ہے۔ بس آپ کس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ آپ ٹول پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ ٹول مسئلہ کرنا شروع کر دے، اس میں ایرر آنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پریشان ہو جائیں گے نا۔ اور ایرر اگر آنے لگے تو آپ کی جو معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا سائنٹیفک ورلڈ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ٹول بنائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ آپ کا جو ٹول ہے اس کی پریسیشن لیول، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ غلطی نہ کرے۔ اب آج کل کے بچے تھوڑا سا اس طرح متوجہ نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو سب سے پہلے تک جب لینڈ لائن ہوا کرتی تھی پی ڈی سی ایل کی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارش بہت شدید ہو جاتی تھی برسات کے موسم میں اور لائنوں میں پانی چلا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ملا کسی کو نہیں ہوتے تھے، مل کسی اور کو جاتا تھا۔ اور آج کل کے زمانے میں بچوں کو ایگزامپل دے دوں تو آج کل کے لیے ایگزامپل ہے، فرض کریں آپ کا گوگل میپ پرابلم کرنا شروع کر دے، ایرر دینا شروع کر دے، کیا ہوگا؟ آپ جانا نہیں چاہتے ہوں گے، پہنچ کہیں اور جائے گا۔ اب اگر آپ
رش زیادہ ہے. اب پوری دنیا میں آپ سوچیں نا, پوری دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جسے گوگل میپ ڈیٹیکٹ کر کے نہ بتا سکے کہ آپ کو پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی, کہاں رش زیادہ ہے, کون سا راستہ بلاک ہے, کون سا راستہ شارٹ ہے. اور آپ جہاں راستہ بدلتے ہیں وہ نیکسٹ پاسبل راستہ فوراً آپ کو بتاتا ہے. یہ زمین کے راستے ہیں جو گوگل میپ بھی آپ کو بتا سکتا ہے. شاید میرے مولا نے اسی لیے کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. زمین کے راستوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو تم ڈیوائس بنا سکتے ہو, لیکن علی وہ ہے جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اب غور کیجیے گا, پریسیژن, غلطی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا ڈیوائس غلطی کرنے لگے گا تو آپ کی معلومات غلط ہو جائیں گی, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے. اسی پریسیژن کا نام عصمت ہے. اسی کا نام پریسیژن ہے, اسی کا نام پریسیژن ہے. اگر آپ نے جو ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں وہ ایرر دینے لگے تو کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے. جانا کہیں چاہتے ہوں گے, پہنچ کہیں اور جائیں گے. خدا اور بندے کے درمیان جو انسٹرومنٹ ہے جس کا کام ہے خدا تک پہنچانا, اسے معصوم کہتے ہیں. ہم اسے معصوم کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں یقین ہے یہ وسیلہ معصوم ہونا چاہیے, ورنہ جانا خدا کے پاس چاہتے ہوں گے, بہت شیطان کے پاس جائیں گے. کچھ چیزیں آج کے دور میں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. جتنا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اتنا ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے. اب مرحلہ کہتے ہیں کہ معصوم کیا ہے, معصوم کی ہمیں ضرورت کیوں ہے. قرآن کہتا ہے مومن کون ہے, یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. یہ غیب کیا ہے, عقلی طور پر بھی بحث کی جا سکتی ہے, محل اپنی جگہ پر محفوظ, لیکن غور کیجیے گا غیب کیا ہے. غیب تو ہے کہ جو وحی ہے, مثلا وحی کیا چیز ہے, ہم میں سے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا وحی کو. اسی طرح سے فرشتہ کیا ہے, ہم میں سے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. جنت, جہنم, آسمان کی اور مخلوقات, خدا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, عالم غیب. اسی کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں. اب عالم ملکوت ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہم اور آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اور عالم ملکوت اس طریقے سے ہے کہ جتنا بھی یہ عالم ملک, عالم دنیا, اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا عالم ملکوت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا یوں سمجھ لیجیے, عالم ملک جو دنیا ہے اس کا کمپلیٹ سافٹ ویئر عالم ملکوت میں پایا جاتا ہے. سافٹ ویئر وہاں پر ہے, بس یہ دنیا جتنی بھی چل رہی ہے یہ سارے کے سارے کس رابطے سے چل رہی ہے, جو عالم ملکوت میں ہے. اب یہ جو عالم ملکوت ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو وحی سے رابطہ پیدا کر سکے, جو فرشتے سے رابطہ پیدا کر سکے. میں تھوڑے سے ایگزامپل سے بات کو سمجھاؤں گا پھر آگے بڑھوں گا. آج بہت سارے سافٹ ویئر آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سارے جگہوں پہ بہت ساری اپلیکیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جن کا رابطہ عالم انٹرنیٹ سے ہوتا ہے. اب اس وقت جو ورچوئل ورلڈ ہے وہ ایک پورا عالم ہے, انٹرنیٹ اور ورچوئل ورلڈ ایک پورا عالم ہے. اب یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے اور اس کی جو حیثیت اور کیفیت ہے, یہ میں مطلب مجھ جیسے شاید آپ لوگ شاید مجھ سے بہتر ہوں, میں نہیں سمجھ پاتا. میرے لیے انٹرنیٹ ہے وہ صرف کچھ واٹس ایپ استعمال کر لیتا ہوں, فیس بک بھی مجھ سے استعمال نہیں ہوتی, یوٹیوب پہ برداشت نہیں کر پاتا, ضعیف سا ہوں, صرف ایک یوٹیوب سے کیا نام ہے واٹس ایپ پہ گزارا کرتا ہوں. کبھی کبھار انٹرنیٹ سے کوئی معلومات کوئی خبر پڑھنی ہو, اس سے زیادہ میرے ضعیف سال کو اس سے زیادہ میں استعمال نہیں کر سکتا. لیکن جو نوجوان بچے ہیں, جو نوجوان نسل ہے جو کہ اس وقت کام ہی سارا کا سارا ورچوئل ورلڈ میں کر رہی ہے, اسے پتا ہے کہ انٹرنیٹ کی کیا حیثیت ہے, انٹرنیٹ کتنا, یہ جہان کتنا قیمتی ہے اور کیا 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 جا سکتا ہے. مجھ جیسے لوگ نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا, لہٰذا ہمارے لیے اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں. اب مرحلہ کیا غور کیجیے گا, مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو عالم انٹرنیٹ
انکار کر دیں. انکار کر دیں, نہیں کر سکتے انکار. بچہ کہے گا بھائی آپ کو بہت انٹرنیٹ سے وصل ہونے کا شوق ہے, تو ایک موبائل ایسا لیا ہے جس کے اندر وائی فائی کنیکٹیوٹی کا ڈیوائس موجود ہے. یہ وائی فائی کنیکٹیوٹی ڈیوائس جو رکھتا ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ ڈیوائس میں اور آپ انٹرنیٹ سے ڈائریکٹ وصل, ایک پورا عالم ہے. میں نے عرض کیا واقعہ کیا ہو سکتا ہے یہ میں اور آپ سے نہ در کر پائیں. بچوں کو پتا ہے آپ انٹرنیٹ پر ہی کوئی سافٹ ویئر صحیح کر رہے ہیں, وہ سافٹ ویئر اپنا جو ریلیٹڈ ایپلیکیشن ہوتی ہے اس کی جو ریلیٹڈ اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے خود بخود اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اب مجھے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, لیکن جو ریلیٹڈ پتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. آپ سافٹ ویئر ٹھیک کریں گے, ہارڈ ویئر خود بخود ٹھیک چلنے لگے گا. تو یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں کوئی لنک ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی طرح سے عالم ملکوت اور عالم ملک کا جو کنیکٹیوٹی ہے, جب انسان عالم ملکوت کو درک کرنے کی قابلیت پیدا کرتا ہے تو کنیکٹیوٹی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. زیادہ غور کیجیے گا. اب جو بچے جن کو پتا ہے کہ یہ وائی فائی, یہ انٹرنیٹ, یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے کیا مراحل ہے, اب میں اس بچے کو لا کر ایک موبائل دے دوں. دو موبائل ہو میرے پاس, ایک موبائل بہت پرانا ہو, عمر بھی زیادہ ہو اس کی, مختلف مواقع میں میرے ساتھ رہا ہو, کبھی جنگل میں, کبھی پہاڑوں میں, کبھی غاروں میں, پرانا رفیق رہا ہو, میرے ساتھ اکثر نظر آتا ہو, لیکن وائی فائی نہ ہو اس کے اندر. اور دوسرا موبائل میں لے کر آؤ جو بہت زیادہ ینگ سا موبائل ہو, بظاہر اتنا کار کرتا نہ ہو, اس نے کام زیادہ نہ کیا ہو, لیکن اس کے اندر وائی فائی کی کنیکٹیوٹی موجود ہو, اور میں نوجوان کے سامنے لا کے رکھوں, اس کی جتنی مرضی تعریف کر دو کہ بھی بہت پرانا ہے, بہت اچھا رفیق ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس میں وائی فائی نہیں ہے, اور جو دوسرا والا ہے اس کے اندر وائی فائی ہے. تو کیا ہوگا, وہ غور کیجیے گا, وہ جو عالم انٹرنیٹ ورچوئل ورلڈ کی اہمیت کو جانتا ہے وہ کبھی بھی اس والے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے اس سے غرض نہیں کتنا پرانا ہے, کتنا تیز چلتا ہے, کتنی دور تک جانا ہے. وہ کہے گا مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ والا چاہیے. تو بظاہر ینگ سا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر وائی فائی کی کنیکٹیوٹی کا امکان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ڈیوائس ہے جو مجھے عالم انٹرنیٹ سے وصل کر دے گا. اب غور کیجیے گا, جتنا اس بچے کے اندر اس کی عالم ورلڈ جو ورچوئل ورلڈ ہے, عالم انٹرنیٹ ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا, اتنی ہی شدت سے وہ وائی فائی, اس کی ڈیمانڈ اس کے اندر اتنی ہی شدت سے زیادہ ہوگی. اب جو عالم ملکوت سے رابطہ کرنا چاہتا ہے, جو عالم غیب سے ارتباط پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ اتنی ہی شدت سے اس
بس اگر یہ ڈاؤن اوپر سے آ تو رہے ہیں یہاں ان کو ریسیو کرنے والا کوئی موجود نہ ہو تو پھر ان کا آنا بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ کنیکشن تو موجود ہے پاسورڈ نہیں دوں گا پھر آپ کیا کریں آپ کہیں گے ایسے وائی فائی کا بتانے کا کوئی فائدہ جب تک ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پائے گی چیز اس وقت تک فائدہ کوئی نہیں ہے بس اگر نازل ہو رہے ہیں تو زمین پر کوئی منزل ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان کو ریسیو کرے اس امر کو حاصل کرے لہذا قیامت تک ایک شخص ایسا باقی رہنا چاہیے جو عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں کنیکٹیوٹی دینے والا ہے اب آپ غور کیجیے گا آج کا میرا نوجوان جو عالم انٹرنیٹ سے واقف ہے ورچوئل ورلڈ کی اہمیت کو جانتا ہے اسی وجہ سے وہ عاشق ہے کس کا وائی فائی کا ایسا عاشق ہے کہ وائی فائی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا پانی ملے نہ ملے کھانا ملے نہ ملے وائی فائی کا کنیکشن ملنا ضروری ہے ان مہمانوں کے گھر نہیں جاتے ان لوگوں کے گھر مہمان نہیں جاتے جن کے گھر وائی فائی نہ ہو ایسے رشتے دار اچھے نہیں لگتے ہوتے ان ہوٹلوں میں کمرہ نہیں لیتے جن میں وائی فائی نہ ہو اس بس میں سفر نہیں کرتے صحیح ہے کیوں وہ کہتے ہیں بھائی ہر وقت کنیکٹیوٹی چاہیے اب مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ جو ہے جو جن کا کام ہے وہ جن کو پتا ہے کہ امپورٹنس کیا ہے انہیں پتا ہے اگر ہم اپنے بچے کو عالم ملک سے نکال کر عالم ملکوت کا ایسا ہی عاشق بنا دیں عالم غیب کا ایسے ہی عاشق بنا دیں انہیں سمجھا دیں کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وائی فائی ڈیوائس کا نام امام زمانہ ہے اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں اور اپنے بچے کو سمجھا دوں تو جیسا وہ آج وائی فائی کے لیے تڑپ رہا ہے اسی طرح سے زمانے کے ایمان کے لیے تڑپ رہا ہے سسٹم آٹومیٹک آپ بچے کو یقین دلاتے ہیں وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا آٹومیٹکلی خود بخود کیا چاہے گا کہ میں اسی طرح سے اسے تلاش کروں کہ جو عالم ہے کل عالم ملکوت اتنا طاقتور عالم ہے کہ عرض کیا کہ پورا یہ عالم ملک اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور پورا یہ عالم ملک جتنا بھی ہے جتنی بڑی دنیا میں تک اپنی پہچان سکے یہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریٹ ہوتی ہے کس سے عالم ملکوت کے تھرو ہوتی ہے اور یاد رکھیے گا یہی امام معصوم ہوتا ہے جو عالم ملک اور ملکوت کے درمیان کنیکٹیوٹی دینے والا ہوتا ہے بس اگر ایک لہجے کے لیے بھی معصوم نہ ہو کیا ہوگا ایک لہجے کے لیے بھی اگر معصوم نہ ہو تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی اسی لیے جو حدیث میں بیان کیا ہے کہ زمین پر اللہ کی حجت کا ہونا ضروری ہے اگر ایک لہجے کے لیے بھی حجت زمین پر باقی نہ رہے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی اس لیے کہ اس عالم ملک کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے اس کے تمام کام کرنے کنیکٹیوٹی دینے کے لیے جو ڈیوائس موجود ہے جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ معصوم کہلاتا ہے اب جب تک زمین باقی ہے کوئی نہ کوئی معصوم ضروری ہے کہ جو اس کنیکٹیوٹی کو باقی رکھے اسی طرح سے جب تک انسانوں میں عالم ملکوت تک پہنچنے کی خواہش باقی ہے جب تک انسان عالم غیب کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تب تک معصوم کا زمین پر ہونا ضروری ہے معصوم کے ذریعے سے ہم اس مرحلے کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جو اب اگر فرض کریں جیسے ہمارے ہم بعض مکاتب میں یہ فکر موجود ہے کہ نبی غلطی بھی کر سکتا ہے کبھی اس کو ہزیان ہو جاتا ہے کبھی اس کو نسیان ہو جاتا ہے تو اگر تمہارا ڈیوائس اتنے ہی ایرر دے رہا ہے تو اب یہ خود دریافت کرو کہ تم جانا کہاں چاہتے تھے اور پہنچے کہاں پر ہو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی کا اور امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ عالم ملکوت سے اللہ سے جو رابطہ دلوانے والا ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے لہذا غور کیجیے گا اگر ہم اپنے شعور کو اپنے ادراک کو بڑھائیں گے جب ہم اپنے شعور اور ادراک کو ترقی دیں گے تو پھر ہم ان چیزوں کو درک کر سکتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جن کو عام حالت میں ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ کو اور ہمیں جو وسیلہ دریافت کرنا ہے وہ کیا ہے مناسب وسیلہ مناسب ہوگا وسیلہ مناسب ہوگا تو خود بخود مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے لہذا چونکہ شہید سے ارتباط پیدا کرنا نہ
موجود ہے. لہذا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یہ جو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہم اپنے آیت کو یہاں پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ آیت اس سے آگے کے مرحلوں کو بیان کرتی ہے. دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ کہ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. صرف یہ نہیں ہے کہ جب اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ فرحین، عالم فرحت میں ہیں، خوشگواری کے عالم میں ہیں. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس فضل کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو کیا ہے من خلفہم، ان کے پیچھے آ رہے ہیں، لم يلحقوا بہم، ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں. پر جو شہید سے ملحق نہیں ہوا وہ کون ہے؟ جو زندہ ہے. لیکن کہاں ہے؟ بالکل اس کے پیچھے آ رہا ہے. ان کو شہید باقاعدہ بشارت دیتا ہے، اور بشارت دے کر کیا کہتا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہاں خوف کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، یہاں خوف کا کوئی مرحلہ اور حزن کا کوئی مرحلہ نہیں ہے. لہذا یہ بشارت شہید سے لینے کے لیے وسیلہ طریقہ ہے. انشاءاللہ کبھی اگر پہنچ سکا بحث میں تو وہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب اور کیجیے گا کہ یہ جو حیات ہے، اگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سائنس بھی حیات کے کچھ مرحلے بیان کرتی ہے، لیکن سائنس چونکہ علم ہے جو کہ بحث کرتا ہے میٹر اور اس کی پراپرٹیز. سائنس کی فیلڈ کیا ہے؟ سائنس کی فیلڈ ہے میٹر اور پراپرٹیز آف میٹر، مادہ اور مادے کی خصوصیات. لہذا غور کیجیے گا، ایک ریسرچ میتھڈالوجی جو پڑھائی جاتی ہے سائنس میں اور ہیومن سائنس میں، تو وہاں پر اسی ریسرچ میتھڈالوجی کا ایک حصہ ہے جو ایتھکس آف ریسرچ کہلاتا ہے، تحقیقات کی اخلاقیات. تو ایتھکس آف ریسرچ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایتھکس آف ریسرچ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی ریلیٹڈ اور ایکسپرٹ فیلڈ ہے آپ نظر اسی میں دے سکتے ہیں. جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، جس سے آپ کا کام نہیں ہے، آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، آپ کی اگر ریلیٹڈ فیلڈ نہیں ہے، اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہے، تو آپ کو وہاں نظر دینے کی کوئی ضرورت نہیں. مثلا اب اگر ڈاکٹر ہے کوئی تو وہ انجینئر کو مشورہ نہیں دے سکتا، انجینئر ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتا. اور اگر سرجن ہے تو جو ڈیوائس، جو ٹولز وہ استعمال کر رہا ہے اس کو بناتا انجینئر ہی ہے. انجینئر کا کام ہے بنانا، چلانا کام ہے ڈاکٹر کا. لہذا بنانے میں وہ اس کو مشورہ نہیں دے سکتا، چلانے میں انجینئر ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتا. خود ڈاکٹرز میں مثلا آنکھ کا ڈاکٹر کان کے ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتا، کان کا ڈاکٹر ناک کے ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتا. جو آپ کی ریلیٹڈ فیلڈ ہے، جو آپ کی فیلڈ آف ایکسپرٹ ہے، جو اسپیشلائز فیلڈ ہے، آپ نظر اسی میں دے سکتے ہیں. لہذا ہم بھی سائنسدانوں سے بسط احترام یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا کام میٹر اور اس کی پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ہے تو آپ وہیں تک رہیں، اس سے آگے آپ کی فیلڈ نہیں. لہذا حیات کے اس مرحلہ جو کل میں نے عرض کیا، سنگل سیلولر، ملٹی سیلولر، پلانٹس اور اینیمل، اس کے اوپر سائنس حیات کو بیان نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیات کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم انٹرنیٹ کو آج ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اسپیسیفائڈ ٹول کی ضرورت ہے. شعور بڑھے گا آپ کو بہت پتہ لگ جائے گا. لیکن اس سے جو آگے حیات کے مرحلے ہیں جس کو سائنس بیان نہیں کرتی، ان کا تعلق میٹر سے ہے بھی نہیں. جب حیات نان مٹیریل فیز کو داخل ہوتی ہے تو یاد رکھیں کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا مرحلہ اینیمل لائف سے جو بالا ہوتی ہے، بیونڈ میٹر جاتی ہے، مادے سے ماورا ہوتی ہے، تو پہلا فیز اینیمل لائف سے جو اوپر ہے وہ کہلاتی ہے حیات انسانی. کل عرض کروں گا کہ حیات حیوانی میں اور حیات انسانی کا فرق کیا ہے اور حیات انسانی ضروری کیوں ہے. کل عرض کروں گا. حیات انسانی سے اوپر کی حیات ہے حیات ایمانی.
اور حیات ایمانی ترقی کر کے جس آخری فیز میں داخل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حیات ملکوتی۔ تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ حیاتوں کے مرحلے کیا ہیں، ان میں آپس میں فرق کیا ہے، کون سی حیات کس جگہ پر کس لیے ضروری ہے۔ لیکن جب انسان حیات ملکوتی کے سٹیج میں داخل ہوتا ہے تب اس کو پہلی بار پتہ لگتا ہے کہ قدرت کسے کہتے ہیں، وسعت کسے کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں۔ تو عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل کہ حیات کے جو یہ فیز ہیں یہ کیا ہیں، ان کے آثار کیا ہیں، ان کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ لیکن جن کی محبت میں حیات اگر امت ساتھ نہ دے تو در و دیوار کے درمیان میں پیس کی جاتی ہے۔ آسان کام نہیں ہے نا عزیزوں، چلتے ہوئے دروازہ، بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا۔ کبھی زندگی میں موقع ملے، اتفاق ہو جائے تو تجربہ بھی کر کے دیکھے گا، اگر جلتی ہوئی لکڑی میں کوئی کیل لگی ہوئی ہو اور وہ لکڑی جل رہی ہو تو کبھی اس کیل کو چھو کر دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا جتنی آگ گرم ہوتی ہے بعض اوقات یہ کیل بھی اتنی ہی گرم ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، بعض روایات میں عرفاء نے بعض مقامات پر ائمہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے، جس وقت یہ دروازہ اپنے قبضے سے جدا ہوا اس دروازے میں کچھ کیلیں بھی موجود تھیں۔ خدا جانے جلتا ہوا دروازہ اور دیوار تو میری بیوی کو اذیت دے ہی رہا تھا، ان آگ کی طرح گرم کیلوں نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی سیدہ جب راستہ نہیں چھوڑ رہی تو پشت در نیام سے اتنے زور کا حضرت کے اوپر حملہ کیا گیا کہ میری بیوی کا پہلو ٹوٹ گیا۔ جناب محسن ثابت ہو کر شہید ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیوی گر کے اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، واہ محمدہ واہ مصیبتہ، اپنے بابا کو پکار رہی تھی، لیکن امت میں کوئی بھی میری بیوی کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت کی مظلومیت کا مقام ہے کہ کائنات کا مشکل کشا، کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے والدین بچپن سے ہماری تربیت یہی کرتے ہیں کہ ذرا سی کوئی چوٹ لگے، ذرا سی کوئی مشکل ہو، فوراً منہ سے یا علی مدد نکلتا ہے، اور وہ مولا ہماری مدد کرتا بھی ہے۔ ذرا سی کوئی تکلیف ہو ہم یا علی پکارتے ہیں۔ زہرا کی مظلومیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کا مشکل کشا کچھ گز کے فاصلے پر موجود ہے، لیکن زہرا کائنات کے مشکل کشا کو آواز نہیں دے سکتی، جناب سیدہ یا علی مدد نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ آج علی کی مدد زہرا کا کام ہے، لہذا جب اس مرحلے میں علی کو آواز نہ دے سکی، ایک مرتبہ طلب نے کہا یا فضا خذینی، اے فضا آ کر مجھے سنبھال۔ جناب فضا نے حضرت کو سنبھالا، ابھی میری دیکھا لوگ رسیاں لیے علی کی طرف جا رہے ہیں، دوبارہ راستے میں کھڑی ہو گئی، ظالم نے تماچا مارا، پھر زمین پر گر گئی۔ لوگوں نے جا کر مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچتے ہوئے علی کو لے کر چلے ہیں، اور اب جب حضرت کو گھر سے باہر نکال کر مسجد کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد جمع ہے۔ ہمارے استاد نے یہ بات بیان کی ہے، انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا، میری نظر سے ابھی تک گزرا نہیں ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ جب حضرت کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر جا رہے تھے، اس رش میں خیبر کا ایک یہودی بھی کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جب جناب امیر کے گردن میں رسی کو دیکھا اور دیکھا کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں یہ رسی ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ساتھ میں کسی نے پوچھا کہ یہ وقت کون سا ہے کلمہ پڑھنے کا؟ کہا جب یہ جوان خیبر فتح کر رہا تھا
تو میں وہاں موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس زمان میں کس طرح اپنے ہاتھ سے خیبر کے دروازے